الحمد لله رب العالمين. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین. آج ہم بات کریں گے اسلام میں ابتدائی، اسلام میں سب سے پہلا، اسلام میں سب سے پہلی، اسلام میں سب سے پہلے، یعنی اسلام میں سب سے پہلا واقعہ، اسلام میں سب سے پہلا کام، اسلام میں سب سے پہلی چیز وغیرہ جیسی اہم دلچسپ معلومات پر بات کرنے جا رہے ہیں. یہ معلومات آپ کے لیے بہت ہی اہم اور مفید ہو سکتی ہیں، جو آپ کے مقابلہ جاتی امتحانات میں، کوئز مقابلوں میں اور تقریری مقابلوں میں کام آ سکتی ہیں. محترم ناظرین، قرآن مجید کی پہلی وحی سب جانتے ہیں کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں، جس میں 19 الفاظ ہیں، اور سورہ علق قرآن مجید میں 96 نمبر پر ہے. قرآن مجید کے پہلے قاری، پہلے مفسر، پہلے شارع، خود نبی مہربان، آقائے دو جہان، رحمت دو عالم، دانائی سبل، مولائے کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جن و انس، چرند پرند، دوست دشمن سب سنا کرتے تھے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا کرتے تھے. سب سے پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سب سے پہلے جمعہ کی نماز کی امامت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں فرمائی. ایک اور روایت میں ہے کہ پہلے جمعہ کی امامت حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ تھیں، جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. اسلام کے پہلے شہید مرد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت عمار کے والد اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، اور یوں یہ پہلا گھرانہ شہید گھرانہ تھا. خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوخیز جوانوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے. اسلام کی پہلی مسجد قباء میں تعمیر ہوئی، جو مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والا پہلا یہودی جو مسلمان ہوا تھا وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے. اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ ابوا تھا، جو 2 ہجری میں ہوا، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین صحابہ کی قیادت فرمائی تھی. محترم ناظرین، اسلام میں حضرت واقد بن عبداللہ پہلے مجاہد تھے، جنہوں نے اسلام کی خاطر پہلی جان لی تھی، پہلے مشرک کو قتل کیا تھا. اسلام کا پہلا مرکز تحریک دار ارقم تھا، اور اس کو ہم اسلام کا پہلا مدرسہ، اسکول آف تھاٹ، اسکول یا یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اسلام میں پہلا خطبہ عام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر دیا، جو نبوت کے 3 سال ہوا تھا. اسلام کا کھلم کھلا اظہار، کفار کے سامنے سینہ تان کر اظہار جس صحابی نے کیا تھا وہ حضرت خباب بن ارت التمیمی تھے. اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ تھی. اسلام کے پہلے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسلام کے پہلے شاعر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسلام میں پولیس، عدالت، فوج اور ڈاک کے الگ الگ ادارے قائم کرنے والی شخصیت، عظیم شخصیت، خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسلام میں پہلا شہر جو بزور شمشیر فتح ہوا وہ خیبر تھا، جو یہودیوں کا شہر تھا. اسلام نے پہلا ملک جو بزور شمشیر فتح کیا تھا وہ مصر تھا. اسلام میں پہلا حج 9 ہجری میں ہوا تھا. حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ ہے، یعنی 8 ذوالحجہ سے حج کے مناسک حج کی ابتدا ہوتی ہے. سب سے پہلا مسلمان کیمیاء دان
جابر بن حیان تھے۔ بعض لوگوں کے خیال میں زکریا رازی پہلا مسلمان کیمیاء دان تھا جس نے سلفیورک ایسڈ تیار کیا تھا، جو کیمسٹری میں جس کو بیسک یونٹ کہا جاتا ہے، پہلی اینٹ کہا جاتا ہے۔ الخوارزمی دنیا کا پہلا مسلمان ریاضی دان تھا جس نے 1 سے لے کر 9 تک اعداد اور صفر ایجاد کی۔ اس سے پہلے لوگ حساب کتاب کے لیے یا ریاضی میں حروف کو استعمال کیا کرتے تھے، اور الخوارزمی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے وہ پہلے مسلمان ریاضی دان ہیں کہ جنہوں نے ریاضی پر اور خاص طور پر الجبرا پر کتاب لکھی تھی۔ گویا الجبرا کی بنیاد ہی الخوارزمی نے رکھی تھی۔ آپ کی کتاب کا نام تھا الجبر والمقابلہ۔ الخوارزمی ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے الگورتھم سائنسز کا تصور دیا تھا۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تحقیقی مقالہ تحریر کیا تھا، اور اس طرز تحریر کو آج تک تمام یونیورسٹیز اسی طرز تحریر پر تھیسز نوٹ کرتی ہیں اور اسی کو قبول کیا جاتا ہے جس انداز میں الخوارزمی نے لکھا تھا۔ دنیا کا پہلا آپٹومیٹرسٹ زکریا رازی تھے، جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آپ نے فرسٹ ایڈ کا تصور بھی سب سے پہلے دنیا کو دیا تھا۔ آپ نے اسمال پاکس اور میزلز یعنی چیچک اور خسرہ کی بیماریوں پر انتہائی مفید معلومات لکھیں، جو کتابی شکل میں آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے، اور میڈیکل سائنسز کے طلباء و طالبات ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب کا نام الجدری والحسبہ تھا۔ اب ہم مزید معلومات کی طرف آتے ہیں۔ یہ معلومات آپ کے مقابلہ جاتی امتحانات CSS، PPSC، NTS وغیرہ جیسے مقابلہ جاتی امتحانات میں آپ کے بہت کام آنے والی معلومات ہیں۔ محترم ناظرین، پاکستان کب بنا؟ اس کا جواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خطبے میں دیا، جو انہوں نے 1944 میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن قائم ہو گیا تھا جب یہاں ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اب پہلا یہاں کا مقامی باشندہ کب مسلمان ہوا تھا اور وہ کون تھا؟ یہ انتہائی دلچسپ اور بہت ہی اہم خوبصورت واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، جس کو سننا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، انڈیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے مالابار۔ آپ اس کو ایک ریاست کہہ سکتے ہیں یا ایک ضلع کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت یہ ایک ریاست کی حیثیت سے قائم تھا۔ یہاں پر ایک بادشاہ جس کا نام چکراوتی فارمس تھا، ایک اچھا بادشاہ تھا۔ ایک رات وہ اپنے محل کی چھت پر موجود تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ آج اس وقت دنیا میں کوئی انتہائی اہم واقعہ رونما ہوا ہے، کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور پھر جڑ گیا ہے۔ اس نے اس واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے کارندے مختلف علاقوں میں دوڑائے، تو کچھ عرصے بعد اس کو معلوم ہوا کہ عرب کے شہر مکہ میں ایک پیغمبر نے ایک کافر کے کہنے پر، اس کے چیلنج کرنے پر
چاند کو اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا اور وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے خود چکراوتی فارمس مکہ پہنچا۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ گویا پاکستان کی بنیاد خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ حضرت فارمس چکراوتی فارمس کچھ عرصہ مکہ میں رہنے کے بعد، اسلام کی ابتدائی تعلیمات سیکھنے کے بعد واپسی کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو واپس جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ جب وہ یمن کے ساحل ظفر پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر انتقال کر جاتے ہیں۔ آج بھی ان کا دربار اس ساحل پر موجود ہے، جو ہندوستانی راجہ کے دربار کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے اوپر ان کی تاریخ وفات بھی درج ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں تو اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی آراء سے مجھے آگاہ فرمائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔